السلام علیکم. میں نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں. آج میں آپ کو جان ایلیا کا جنرل سے آیا خط سنانا چاہتا ہوں. جانی سنا ہے اب وہ پشاور کا کھرب کمانڈر لگ چکا ہے، جو کبھی پاناما مقدمے میں سزا تو موجود ہائی برڈ نظام کا تخلیق کار تھا اور امریکیوں کو شکست دینے والوں کا سہولت کار بھی. جانی اس کی جگہ پر ایجنسیوں میں نئے آنے والے کو تو اس سے بھی بڑھ کر کوئی کام دکھانا ہوگا، ورنہ تو اس کی اپنی پہچان ناممکن ہی نہیں. مطلب خان سے کوئی بڑا لیڈر پیدا کرنا ہوگا. ہائی بریڈ نظام جو اب گرنے کو ہے، اس کی جگہ کوئی ایسا نظام بھی لانا ہوگا جیسے ایٹم بم سے زیادہ ہائیڈروجن بم کی دہشت اور خوف. عدلیہ، مقننہ، میڈیا سب کو ایسی نئی لگامیں ڈالنی ہوں گی جو جانے والے کی اہمیت کو کم ہی نہیں کر دے بلکہ بھلا بھی دیں اور اسے مٹا بھی دیں. مجھے یقین ہے آنے والے میں بدرجہ اتم حیوانی خصوصیات دیکھ کر ہی اتنی بڑی تبدیلی کی گئی ہوگی. جانی یہاں جنت میں پشتون نیکوکاروں نے یہ خبر سنتے ہی باچا خان کی سربراہی میں حوض کوثر کے اطراف بہت بڑا احتجاجی جلوس نکالا ہے، جس میں ولی خان سے لے کر ہزاروں وہ لوگ بھی شامل تھے جو امریکی ڈرون حملوں اور پاکستانی طالبان کے ہاتھوں مارے گئے یا محب وطنوں کے ہاتھوں ادھر ادھر سے اٹھا کر مکائے گئے اور یہاں بھجوائے گئے. نیکوکار مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے قائد اعظم مظاہرین سے آ کر خطاب کریں اور بتائیں آخر پاکستان کا اصل ایجنڈا تھا کیا. مظاہرین کے اس مطالبے پر قائد اعظم تو نہیں آئے، البتہ ان کے حجرے کے باہر کمانڈو ٹائپ درجن بھر مزید فرشتوں کو تعینات کر دیا گیا کہ مشتعل مظاہرین قائد اعظم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں. اس موقع پر گاندھی اور نہرو قائد کے حجرے سے ذرا دور بیٹھک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور مظاہرین کو کنکھیوں سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے. باچا خان نے مظاہرین سے دھواں دھار اپنے خطاب میں کہا، ہم نے پہلے بتا دیا تھا علاقے میں ایک الگ کفرستان کا قیام کسی گریٹ گیم کا حصہ ہے اور ہمارے خدشات بالآخر درست ثابت ہوئے. افغانستان سے امریکہ کے جانے کے بعد پشاور میں نئے کھرب کمانڈر کی تعیناتی بھی اسی گریٹ گیم کا ایک حصہ ہے. ایک طرف تو کے پی کے کی دولت لوٹ کر نئے پاناما اور پینڈورا پیپرز کی تیاری میں مدد فراہم کرنا ہے، تو دوسری طرف گرتی ہوئی دیواروں کو نئے دھکے لگانا بھی مقصود ہے. باچا خان کہتے ہیں، جانی یہ تعیناتی افغانستان اور پشتونستان کے لوگوں کو جو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، افغانستان کے نئے حالات کی روشنی میں ایک دوسرے سے مزید دور لے جانے کی ایک نئی کوشش ہے تاکہ پنجابستان کے اقتدار قائم رکھا جا سکے. باچا خان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پی کے میں یہ کھرب کمانڈر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ پشتونوں کو آپس میں لڑا کر رکھا جا سکے اور جو کوئی ظلم کے خلاف آواز بلند کرے اسے غائب کر کے یہاں جنت پہنچا دیا جائے. باچا خان کا یہ بھی کہنا تھا گزشتہ 15 سالوں میں خطے سے یہاں آنے والے مسلمانوں کی اکثریت کا تعلق پشتون علاقوں سے ہے یا بلوچ زمین سے ہے، جہاں بلوچ اور پشتون صدیوں سے ایک ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے، مگر اب دونوں قومیں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی ہیں. جانی ولی خان نے بھی اس موقع پر بڑی دھواں دھار تقریر کی اور کہا، پشاور میں نئے کھرب کمانڈر کی تعیناتی کا مطلب ہے ان انتہا پسند پشتونوں کو جو ریاست کی پالیسیوں کے باعث پیدا ہوئے انہیں عام پشتونوں سے لڑایا جائے. یہ جو دہشت گردوں کو عام معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے، دراصل پشتونوں کے درمیان خونریزی کی نئی سازش لگتی ہے. جانی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو صرف سن رہا تھا. انہوں نے کہا، غدار ہر قوم میں ہوتے ہیں،
چند پشتونوں نے اس ریاست میں اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر پشتونوں اور افغانستان کو خون میں نہلانے میں مدد دی ہے۔ انہوں نے حقہ گڑگڑاتے باپو گاندھی اور مسکراتے ہوئے سگار کے گہرے اور طویل کش لگاتے نہرو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان دونوں سے پوچھ لو ہندوستان کے بٹوارے سے خطے کے مسلمانوں کو کیا ملا، فائدہ ہوا یا ان کا نقصان؟ جانی ان تقریروں کو چھوڑو، یہ تو چلتی ہی رہتی ہیں۔ یہاں کا ماحول عجیب سا ہو گیا ہے، روز کوئی دھرنا، کوئی احتجاج۔ اب یہ بتاؤ، یہ کھرب کمانڈر ہے کون جس کے خلاف یہاں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا؟ اور سنا لندن سے بیٹھ کر نواز شریف نے بھی اس کھرب کمانڈر پر بہت الزامات لگائے ہیں اور دعویٰ کیا ہے اس نے آئین توڑا، عدالتوں کو ڈرایا، ججوں کو نکلوایا۔ تو کیا یہ کوئی پہلا کمانڈر ہے جس نے آئین توڑا، ججوں کو نکلوایا، لوگوں کو مروایا، اٹھوایا؟ اور یہ پھر نواز شریف بھی تو اسی آئین توڑنے اور ججوں کو بندی بنانے کے نتیجے میں ہی تو سامنے آیا تھا۔ اور پھر یہ ریاست تو اپنے قیام کے ساتھ ہی ان نیک کاموں کے لیے مشہور ہو گئی تھی۔ اب اس میں ایسا کیا نیا موڑ آ گیا ہے جس پر اتنا شور شرابہ کیا جا رہا ہے؟ جانی، مظاہرے میں پشتونوں کے ساتھ بلوچی، اردو بولنے والے اور کچھ سندھی بھی آ کر شامل ہو گئے تھے۔ ہمیں اصلی اسراج کا پوا لا کر دینے والے فرشتے نے بتایا تھا یہ سندھی، بلوچی اور وہ اردو بولنے والے ہیں جنہیں کھرب کمانڈر نے ریاست کے خلاف بولنے کے الزام میں پہلے اٹھوایا پھر یہاں بھجوا دیا تھا۔ ایک ایسا ہی بلوچی نوجوان بیچارہ چلا کر دعائیاں دے رہا تھا، کوئی تو میری اماں کو اطلاع کر دو کہ میں 4 سال سے یہاں ہوں۔ وہ بیچاری کوئٹہ پریس کلب کے باہر میری تصویر لیے ابھی تک بیٹھی رو رہی ہے۔ جانی، کیا واقعی یہ کھرب کمانڈر اتنا ہی ظالم آدمی تھا؟ مظاہرے کے بعد شام گئے پنجابی دارالمشروں کا ایک بڑا دلچسپ اجلاس بھی ہوا، جہاں کوئی پاکستان سے یہاں نیا آیا پنجابی جج ارشد ملک خصوصی طور پہ مدعو تھا، اور ایک پشتون جج وقار سیٹھ بھی ڈرا سہما بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں نے اجلاس کے شرکاء کو بتایا یہ کھرب کمانڈر انہیں اور عدلیہ کے دیگر ججوں کو کیسے ڈراتا تھا، جبکہ ان دونوں ججوں کا دعویٰ تھا انہیں کورونا کے علاج کے دوران بے احتیاطی کا زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے جانی؟ جو وہ بیان کر رہے تھے وہ بڑا دردناک تھا۔ جانی، ہمیں اس جلسے میں بلایا تو نہیں تھا، بس شام کی واک کے لیے اپنا پوا لیے چسکی لگاتے ٹہل رہے تھے کہ جلسے پر نگاہ پڑی تو ہم بھی ٹھہر گئے کہ سنیں تو پنجابی شاعر، ادیب، صحافی اردو کی آڑ میں کیا سیاست کر رہے ہیں۔ جانی، ایک بات کہوں، یہ سالی اردو اگر ختم ہو جائے نا تو بر صغیر کا بہت سا غدر بود بھی ختم ہو سکتا ہے کہ جس کا سہارا لے کر پورا خطہ ایک جہنم سا بنا دیا ہے۔ جانی، میں امن کی خاطر اپنی تمام شاعری اور نثر سے آج ہی دستبردار ہونے کو تیار ہوں، مگر جانی اب اردو پر بھی ہمارا اختیار تو رہا نہیں۔ سنا یہ کھرب کمانڈر جس محکمے سے آیا ہے وہی محکمہ بتاتا ہے شاعر کون بڑا ہوگا، کون صحافی نامور کہلائے گا، نامور کہلائے گا، ادیب کسے اور کون سا عظیم لکھا جائے گا اور تصور کیا جائے گا۔ اب دیکھو نا، یہاں جنت میں وہ بالا، میرا مطلب ہے اقبال، ایک لفظ کبھی اردو کا بولتے دیکھا گیا نہ سنا گیا، مگر شاعری کا علامہ وہی ہے۔ منیر نیازی، قاسمی ہوں کہ عدم، شام کو اپنی الگ محفل لگاتے ہیں اور سب دھوتیاں باندھ کر پلنگ سجا کر ان پر یوں بیٹھتے ہیں جیسے برطانیہ کے تخت پر بیٹھے ہوں، اور کمال حقہ گڑگڑاتے ہیں، چرس کی سلفیاں لگاتے ہیں۔ بخدا اگر فیض اور عبداللہ حسین کا خیال نہ ہوتا تو میں اس محفل کو ختم کرنے کے لیے خودکش بمبار بننے کو ہر وقت تیار ہوں۔
فیض اور عبداللہ حسین ہیں جن کی پنجابی بریڈ میں اردو نزاکت دیکھ کر اور سوچ کر چپ ہو جاتا ہوں کہ شاید کسی دن یہ لوگ بھی کبھی سدھر ہی جائیں کہ جانی یہاں آ کر یہ تو تسلیم کرنا پڑ گیا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے. جیسے ہمارے بڑے بھیا رئیس یہاں بلا ضرورت نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے، روزے بھی رکھنے لگے ہیں. مگر جانی غلمہ سے ان کی اٹکلیاں اب بھی اسی عروج پر ہیں. ایک بات اور بتاؤں جانی، چند دنوں سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے پرانے گورے سربراہ اور سابق امریکی صدور ریگن، نکسن، قائد اعظم اور چرچل، روزویلٹ کے ساتھ باپو گاندھی کے درمیان بھی خفیہ میٹنگوں کا بڑا چرچا ہے. کبھی کبھی ان میٹنگوں میں لیاقت علی خان بھی شامل بتائے جاتے ہیں. ہندو لابی یہاں بھی بڑی مضبوط ہے. ان کا ہرکارا بتا رہا تھا قائد اعظم اور گاندھی ان میٹنگوں کے ذریعے گوروں کو قائل کر رہے ہیں اگر ملک پاکستان دیوالیہ ہوا تو پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. اور کھرب کمانڈر کی ایجنسی نے لوگ اب اتنے ایکسپرٹ کر دیے ہیں کہ بمبئی سے بیجنگ تک لوگ غائب ہی نہیں ہونے لگیں گے. ایک عجیب ہاہاکار بھی پڑے گی. بہتر یہی ہے انہیں ایک مخصوص محدود سرحد میں ہی رکھا جائے، جس پر گورے کہتے ہیں ساہیوال سے وزیر آباد تک کے علاقے میں یہ لوگ ایک دوسرے کو اٹھانے، غائب کرنے، مارنے مرنے کے لیے بالکل آزاد ہوں گے. جس پر باپو کا اصرار ہے کہ انہیں زمینوں، مکانوں، دکانوں پر قبضے کی جو عادت پڑ گئی ہے اور اس علاقے میں تو اب ان کی دست و برس سے کچھ بچا ہی نہیں. ایسے میں یہ طالبان کو دی گئی ٹریننگ پر خود بھی تو ہم مکمل عمل کر سکتے ہیں اور گھس پیٹیے بن کر ہر طرف پھیل جائیں گے. بہتر ہے ابھی انہیں اسی سرحد میں رکھا جائے کہ چولستان کے ساتھ راجستھان اور بلوچستان کی زمین انہیں ابھی اور کہیں متوجہ نہیں ہونے دے گی. مگر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پرانے بڈھوں کا اصرار ہے اگر ان کی طاقت کم نہ کی گئی تو نہ صرف ایک طرف عالمی مالیاتی اداروں پر بوجھ بڑھتا جائے گا بلکہ عالمی قوتوں کو بھی یہ علاقے میں پھنسا کر عالمی معیشت کی تباہی کے ساتھ قوموں کے درمیان بڑے اور گہرے تعصبات کا سبب بنتے رہیں گے. اب جانی یہ خبریں بھی ہندو لابی سے ہی ملی ہے یہ خبر بھی ہندو لابی سے ہی ملی ہے کہ ان میٹنگوں کے بعد باپو اور نہرو کی لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بڑی تو پیکار ہوئی ہے اور باپو کو نہرو سے تلخ لہجے میں بھی یہ کہتے سنا گیا ہے، کہا تھا نا ایک لونڈیا کی خاطر ان گوروں کی باتوں میں مت آ. آج نہیں تو کل یہ بٹوارا پورے خطے کو مہنگا پڑے گا. مگر تجھے تو گوری وہ بھی شادی شدہ کے عشق نے کیا کہوں. جانی کیا واقعی معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے؟ اور ہاں بھیا، رئیس حکیم سعید سے لے کر کراچی میں مارے جانے والے بہت سے لوگ یہاں بہت خوش ہیں کہ خون ناحق کا حساب بس ہونے کو ہے. ہمیں تو پتہ نہیں کہ یہ خون ناحق تھا کہ حق تھا، مگر جو بھی تھا بے حق تھا. اچھا جانی آخری بات جو بڑی اہم ہے، کراچی سے لے کر افغانستان میں مارے جانے والے، اٹھائے جانے والے لاکھوں افراد آنے والے جمعے کو یہاں امریکہ اور برطانیہ کے خلاف مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. ان کے ایک لیڈر کا کہنا ہے اس مظاہرے میں اکثریت ناٹو اور امریکہ کی طرف سے افغانستان میں مرنے والے سپاہیوں، ٹھیکیداروں، ان کے سہولت کاروں، ہرکاروں اور ان افراد کی ہے جو گزشتہ 20 سالوں میں اس خطے میں مارے گئے. ان کا کہنا ہے قوموں کو بانٹ کر رکھنے کی برطانوی امریکی پالیسیوں نے مخالفوں کے مقابلے میں ان کے اپنے لوگوں کی زیادہ جانیں لی. اچھا جانی اپنا خیال رکھنا، مجھے آنے والے دنوں میں تمہاری زمین پر بہت بڑا غدر بھوت پڑتا نظر آ رہا ہے. اور ہاں جانی یہاں ایک بہت بڑے حجرے میں بہت سارے بھوت پریت اور چڑینے خان کے اقتدار کے تسلسل کے لیے
مسلسل حالت چلہ و تعویذ میں ہے کہ اس ریاست کے موجود جغرافیے کے انجام تک خان کا اقتدار کسی صورت قائم رہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جانی اگلے خط میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔